کی امید، جرت اور اعتماد کے پیغام پر عمل پیرا ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا ملک دشمنوں کو پیغام۔ ملک میں یوم قائد ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اہم شخصیات نے بابائے قوم کے مزار پر حاضری دی۔ ڈسپلن کی خلاف ورزی، جے یو آئی نے مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد سمیت 4 رہنماؤں کو پارٹی سے نکال دیا۔ دنیا بھر میں کرسمس تقریبات جاری، پاکستان کی مسیحی برادری نے بھی خصوصی عبادات کی، ملکی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ پاکستان میں کورونا مزید بے قابو، ایک ہی دن میں 85 افراد جاں بحق، مجموعی طور پر 9000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ملک کو کٹ پتلیوں کے لیے تجربے کی فیکٹری بنانے کی بجائے مضبوط قیادت کی ضرورت۔ قائد اعظم کے مشن کی تکمیل کے لیے عوام پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں۔ نون لیگ نے بھی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے فیصلہ مولانا فضل الرحمان پر چھوڑ دیا۔ سی ٹی ڈی کی لوئر دیر میں کارروائی، 375 کلو بارود برآمد کر کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ پروفیسر حافظ سعید سمیت 6 رہنماؤں کو ایک اور مقدمے میں قید کی سزائیں سنا دیں۔ اچ شریف میں انڈے کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ پولیس کی غفلت کے باعث خانپور میں ڈکیتیاں جاری، شہری سے 5 لاکھ لوٹ لیے گئے۔ بنگلہ منٹھار کے قریب نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف، سینکڑوں ایکڑ رقبہ زیر آب۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز، میں ہوں معاذ بن شفیق اور میں ہوں صوبان قریشی۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایمان، اتحاد، نظم و ضبط ہمیشہ ہمارے بنیادی اصول رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بابائے قوم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر اپنے پیغام میں کہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قائد اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پوری قوم نے اس عہد کی تجدید کی کہ قائد کی امید، جرت اور اعتماد کے پیغام پر عمل پیرا ہیں۔ قائد کے ایمان، اتحاد اور نظم کے زرعی اصول ہمیشہ ہمارے بنیادی اصول رہیں گے۔ ایمان، اتحاد، نظم و ضبط ہمیشہ ہمارے بنیادی اصول رہے، جبکہ دنیا کی کوئی قوت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ بانی پاکستان و بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 144واں یوم ولادت قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے موقع پر پروقار تقریبات ہوئیں۔ وفاقی صوبائی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا، جبکہ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ علاوہ ازیں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گورنر عمران اسماعیل کا استقبال کیا۔ عمران اسماعیل اور مراد علی شاہ نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا کی، جبکہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ ملتان سے ہمارے نمائندے عمران شہزاد اور اون عباس کے مطابق پارلیمانی سیکرٹری انفارمیشن و کلچر پنجاب محمد ندیم قریشی پاکستان چرچ چوک کچہری میں کرسمس اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر خطاب میں کہا کہ پاکستان میں اقلیتیں آزاد ہیں اور وہ اپنے مذہبی تہوار جوش و خروش سے مناتے ہیں، جبکہ انڈیا میں انہیں شدید تحفظات کا سامنا ہے۔ آج ہم قائد کے مرہون منت آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ نیا پاکستان قائد کی سوچ اور ویژن کا عکاس ہے۔ اس موقع پر فرخ زبیر، بشپ کامران، مائیکل اقبال عربی، زاہدہ قریشی سمیت دیگر موجود تھے۔ دوسری جانب ملتان میں وائس آف یوتھ کے زیر اہتمام نجی کالج میں قائد تجھے سلام کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ تقریب میں حنزلہ انصاری، عمیر مہتاب و دیگر طلبہ نے کیک کاٹا۔ جمعیت علماء اسلام کی پارٹی ڈسپلنری کمیٹی نے پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے 4 اراکین کی بنیادی رکنیت ختم کر دی اور انہیں پارٹی سے نکال دیا ہے۔ کمیٹی نے مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب خان اور مولانا شجاع الملک کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔
ترجمان JUI کے مطابق کمیٹی نے چاروں رہنماؤں کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر رکنیت ختم کر کے پارٹی سے نکالا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چیئرمین کمیٹی سائیں عبدالقیوم، ممبران آغا ایوب شاہ، مولانا عبدالواسع، مولانا عبدالحکیم اکبری سمیت دیگر نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی مسیحی برادری نے کرسمس مذہبی جوش و خروش سے منائی۔ اس موقع پر گرجا گھروں کو برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا اور کرسمس ٹری بھی جگمگ کر رہے تھے۔ تقریبات میں ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ملتان سے ہمارے نمائندے عمران شہزاد اور رون عباس کے مطابق MPA وسیم خان بادوزئی، ڈپٹی کمشنر عامر خٹک، CPO محبوب رشید نے مختلف چرچز کا دورہ کیا اور سینٹ میری چرچ اور کیتھولک چرچ میں منعقدہ کرسمس کی تقریبات میں شرکت کی۔ MD ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فخر الاسلام ڈوگر اور CSO شبانہ سیف بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ ڈپٹی کمشنر CPO ملتان MPA وسیم خان بادوزئی نے چرچ کے بشپ اور فادرز کو پھول اور مٹھائی پیش کی۔ MPA وسیم خان بادوزئی اور ڈپٹی کمشنر عامر خٹک CPO محبوب رشید نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا آئین اقلیتوں کو ان کے حقوق کی مکمل ضمانت دیتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت بھی ہے۔ قائد اعظم مذہبی آزادی اور غیر مسلموں کے مساوی حقوق پر یقین رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے کرسمس کے موقع پر تمام چرچز اور مسیحی کالونیوں میں صفائی ستھرائی کی گئی۔ ہمارے نمائندے ڈاکٹر شہزاد کے مطابق لیا میں لودھرا کے عمران علی آوان، جلال پور پیروالا سے امتیاز سومرو، خانپور سے ارشد ہاشمی کے مطابق لیا، لودھرا، جلال پور پیروالا، خانپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں مسیحی برادری نے کرسمس مذہبی جوش و جذبے سے منایا۔ پاکستان میں کرونا کے وار جاری ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 85 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 9000 سے زائد افراد اس جان لیوا وبا کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 39,435 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں مزید 2152 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,67,222 ہو گئی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ملک کو کٹ پتلیوں کے لیے تجربے کی فیکٹری بنانے کی بجائے مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کے مشن کی تکمیل کے لیے عوام پیپلز پارٹی کی کاوشوں میں بھرپور ساتھ دیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں پرامن اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو سلیکٹڈ اور کٹ پتلیوں کے لیے تجربے و ٹریننگ کی فیکٹری بنانے کی بجائے اسے ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو پاکستان کے لیے قائد اعظم کے جمہوری نظریات کی پاسداری کرے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے مشن کو ابھی پایا تکمیل پر پہنچانا باقی ہے۔ وہ مشن مساوات پر مبنی ایک ایسا مسلم اکثریتی ملک کا قیام ہے جو پوری امت کے لیے رول ماڈل ہو۔ اب یہ قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ قائد اعظم کے خواب کو مکمل طور پر سمجھے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان کردہ ضمنی انتخابات حکومت کے مخالف بننے والے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیے امتحان بننے لگے۔ مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات میں شرکت کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان پر چھوڑ دیا۔ لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بطور پارٹی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش مند ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اہم فیصلے PDM کے 2 جنوری کو ہونے والے اجلاس میں متوقع ہیں۔ اہم اجلاس میں ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ باہمی مشاورت سے ہوگا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہمیں ضمنی انتخابات میں حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ CTD مالاکنڈ ریجن نے اہم کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں بارودی مواد برآمد کر کے دہشت گردوں کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی مالاکنڈ ریجن کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملنے پر میاں کلیر چیک پوسٹ پر ناکہ بندی کر کے بنڈا سے آنے والی ڈاٹسن گاڑی اور فیلڈر موٹر کار کو روکا تو اس میں سے 350 کلو وزنی ڈائنامائٹ بارود کے 14 کارٹن اور پلاسٹک بوری میں بند 25 کلو وزنی بارودی مواد برآمد ہوا جو گھاس پھوس میں چھپایا گیا تھا۔ پولیس نے ڈاٹسن میں سوار 2 افراد شیر نواب اور تاجبر کو گرفتار کر لیا۔ دوسری کارروائی میں فیلڈر کار میں سے بھی 2250 میٹر لمبی پرائما تار کے 9 بنڈل، 1 بنڈل سیفٹی فیوز، 100 ڈیٹونیٹر برآمد ہوئے۔ پولیس نے اس کار میں موجود 2 افراد بختیار اور شیر محمد کو حراست میں لے لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ پروفیسر حافظ سعید سمیت 6 رہنماؤں کو ایک اور مقدمے میں سزائیں سنا دیں۔
ATC कोर्ट नंबर 3 के जज एजाज अहमद की जानिब से हाफिज सईद, हाफिज अब्दुलसलाम, प्रोफेसर जफर इकबाल, मोहम्मद अशरफ और यहया मुजाहिद को 15.5 साल, जबकि प्रोफेसर हाफिज अब्दुलरहमान मक्की को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। कालादम जमात उद दावा की तरफ से जारी तफसील के मुताबिक मज़कूरा रहनुमाओं को 2-2 लाख जुर्माना भी अदा करना होगा। मुल्क भर की तरह उस शरीफ में भी अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 1 दर्जन अंडों की कीमत 240 रुपए तक पहुंच गई। इस हवाले से देखते हैं शफीक शहजाद खान की रिपोर्ट। बात महंगाई और बेरोजगार की पिसी आवाम जहाँ शायद ज़रूरत की चीज़ें महंगे दामों पर ख़रीदने पर मजबूर हैं, वहाँ अंडे की कीमतों को भी पर लग गए हैं। आए रोज़ हालिया महंगाई की वजह से गरीब परेशान है। अंडा जो गरीब की पहुंच से गरीब और अमीर शौक से खाते थे, सर्दियों की शिद्दत के इजाफे के साथ साथ ही इसकी मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन हालिया खुद साख्ता महंगाई की वजह से ये गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। ये अंडा लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो इधर अंडे के रेट बहुत हाई हो चुके हैं, लिहाजा अब महंगाई इतनी हो गई है कि बिजली का बिल, हर चीज़ में बहुत महंगाई हो गई है। तो अभी अंडा हमने लेना था, अंडे का रेट बहुत हाई हो गया है। ये देखें, आप क्या कर सकते हैं। ये मैंने 10 रुपये के चने ख़रीदे हैं, अब ये 10 के चने के साथ जाके गुजारा करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, महंगाई बहुत हो चुकी है, रोज़गार भी नहीं है, सिस्टम बहुत हैवी होता जा रहा है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। जी बिल्कुल, अंडे गुज़िश्ता माह में मिलने वाले 8 रुपये अंडा पहले हम लेते थे, अब जबकि इसका अंडे का रेट हो चुका है 20 रुपये अंडा हो गया है। एक अंडा 20 रुपये का हो गया। नाश्ते में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमारी सक्कत से बिल्कुल बह रहे हैं, इसलिए हमने अब अंडे हम पहले दर्जन लेते थे, अब 3 अंडे हम लेके जा रहे हैं। जैसा कि आपने शहरियों के व्यूज़ सुने, उनका कहना था कि अंडा हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बहुत महंगा हो चुका है, इंतज़ामिया इस पर कोई फिर फोर नोटिस ले। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस वजह से ये इतना महंगे रेट बेच रहे हैं, आखिर क्या मसाइल का सामना है। पिछले साल की बनिस्बत 50% जो है ना मार्केट में महंगाई बढ़ चुकी है इस वक्त। अगर अंडों का रेट देखा जाए तो मिसाल के तौर पे पिछले साल इन्हीं दिनों में 2800-2600 की 3000 रुपये तक की पेटी थी। एक अंडे की 12 कैरेटों की एक कार्टन होता है, एक पेटी होती है, जो अब 6000 रुपये के लगभग हो चुकी है। 65 ग्राम 60 ग्राम का ये इसके दरमियान वाला जो अंडा है, तो वो 199 रुपये कुछ पैसे का पड़ रहा है दुकानदार को होलसेल पे। अब वो परचून पे क्या भाव बेचे, 190 रुपये जो है ना प्राइस लिस्ट है। अब हम खुद परेशान हैं दुकानदार हजरात, मामला वही चल रहा है कि पीछे से महंगा आ रहा है, आगे कहते हैं सस्ता बेचे तो कहाँ से ले आए इतना महंगा। जैसा कि आपने खरीदारों और दुकानदार के व्यू सुने, दोनों अपनी जगह परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के हमरा शफीक शहजाद खान, मार्क्स न्यूज़। पुलिस हुकाम की नाअहली के बाइस खानपुर में डाकुओं ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मॉडल टाउन में बेकरी मालिक को रात गए डाकुओं ने लूट कर उसे 5 लाख से महरूम कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद हाशमी से। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है, मैं गुजरात बेकरी का मालिक हूँ। गुज़श्ता रात जब मैं शॉप बंद करके वापस घर जा रहा था तो मॉडल टाउन बी में घर के करीब 2 मुसल्लह नामालूम अफराद मेरे पास आए, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। उन्होंने मुझे शदीद नताइज की धमकियाँ दी और मेरी जेबों से तकरीबन 5 लाख रुपए के करीब कैश निकाल के फ़रार हो गए। हमारी DPO और DSP साहब से दरख्वास्त है कि हमें हमारी रकम फ़ौरन वसूल करके दी जाए और मुलज़िमों को करारवाकी सज़ा दी जाए। बंगला मंठार में चक नंबर 210 के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया है। आखिरी इतलात के मुताबिक महकमा अनहार के अहलकार इलाके में नहीं पहुंचे थे, जिसके बायस अवाम अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.